وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیریز میں آج ہم 34ویں 43 سیریز نمبر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے صحابی کا نام ہے حضرت عباد بن بشرین۔ حضرت عباد بن بشرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے بے شمار خوبیوں کی وجہ سے، آپ کی خوبیاں بہت ساری تھیں، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اور ان کے قبیلے کے دوسرے حضرات کے متعلق فرمایا تھا کہ انصار جو ہے مہاجرین اور انصار دو ہیں نا صحابہ، جو مکے سے مدینہ منورہ آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، جنہوں نے مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں۔ اسی مہاجرین کو جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ جو مدد کیے، تو انصار میں سے 3 آدمی ایسے ہیں جو افضل شرف میں کوئی ان سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے افضل صحابہ میں سے ہیں۔ انصار میں جتنے صحابہ تھے ان میں جو ہے سب سے افضل صحابہ تھے، یہ 3 صحابہ تھے۔ ایک تو جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو ہے اسید بن حضیر، جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں جن کے بارے میں، اور آخری جو ہے عباد بن بشرین۔ مدینہ منورہ کی وادی پر جب ہدایت کی پہلی کرن، جب مدینہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پہلے آپ اعلان کیے، تب جو ہے یہ اس وقت جو ہے پختہ عمر والوں کسی سنجیدگی نمایاں تھی۔ آپ جو ہے بہت چھوٹے تھے، لیکن بڑوں کی طرح جو ہے آپ میں پختگی تھے، سنجیدہ تھے، میچور تھے وہ زیادہ۔ حالانکہ ان کی عمر جو ہے اونلی 25 ایئرس تھی، لیکن وہ بڑوں کی طرح سمجھدار تھے۔ جب مکی نوجوان دائی اسلام، ایک مکے سے ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے ہیں، وہ جو ہے مکے سے مدینہ منورہ آئے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے بہت جلد یہ دونوں کے دلوں میں الفت، دونوں جو ہے ایک دوسرے سے، عباد بن بشرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی جو ہے نا دوستی، الفت، محبت پیدا ہو گئی تھی دونوں میں۔ اور جب انہوں نے حضرت مصعب کو یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جب انہوں قرآن کی تلاوت ان سے سنے تو ان کے دل میں گھر کر گئی عباد بشرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تلاوت ان کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے جیسے انہوں جب قرآن سنے تو یہ اتنی قرآن پڑھتے تھے، رات میں، دن میں، یا آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں، سفر میں ہیں، یا اپنے گھر کے پاس ہیں، ہر وقت ہر جگہ یہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ یہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے صحابی تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے درمیان وہ امام اور صدیق قرآن کے لقب سے مشہور تھے۔ صدیق قرآن کے نام سے مشہور تھے آپ، اتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی جو ہے سعادت بخشے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، تو جب مسجد نبوی میں سے جب ملا ہوا حجرہ تھا تو وہاں تہجد میں مصروف تھے۔ آپ نے حضرت عباد بن بشرین کی آواز سنی، جو میٹھی اور بہترین آواز میں قرآن پاک تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ، یہ عباد بن بشرین کی آواز ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اتنی پیاری جو ہے نا یہ قرآن پڑھتے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے یہ صحابی سے، تو ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے۔ حضرت عباد بن بشرین
عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہر ایک میں انہوں نے ایسے شاندار کارنامے انجام دیے جو حامل قرآن کے شائع نشان تھے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے جو مختلف جنگوں میں، غزوات میں جب تھے آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک غزوہ ذات الرقاع سے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹتے ہوئے رات گزارنے کے لیے ایک غزوہ تھا ذات الرقاع کے نام سے، تو وہاں لڑکے جب واپس ہو رہے تھے رات گزارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں راتیں گزارنا پڑتا تھا، تو مسلمانوں کے ایک ویلی میں یہ لوگ تھے سارے صحابہ، تو اس غزوے کے دوران کسی مسلمان نے ایک مشرک عورت کو اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گرفتار کر لیے تھے۔ جب ایک غزوہ، جب لڑائی ہو رہی تھی، تو مشرکین کی کوئی خاتون تھی، ان کو جو ہے گرفتار کر لیے تھے، اور جو ہے ان کا شوہر اس وقت نہیں تھا، تو یہ گرفتار کر کے جب آ گئے، تو واپس آ کر جب اس مشرک جو اس کا شوہر جو تھا، جو واپس آیا، آ کے دیکھا تو اپنی بیوی کو نہیں پایا ان اپنے گھر پہ، تو اس نے جو ہے نا قسم کھائی، اپنے خداؤں کی لات اور عزا کی قسم کھائی، کہ بولا کہ میں محمد اور ان کے صحابہ اصحاب کو ضرور پیچھا کروں گا، اور ان کا خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ بولا کہ جب تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جا کر جو ہے ماروں گا نہیں، ان کا خون نہیں بہاؤں گا، میں جو ہے جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ وہ اپنے خداؤں کی، لات اور عزا کے نام سے ان کے خدا تھے، ان کی جو ہے قسم کھائی۔ جب مسلمان اپنی سواریوں کو بٹھا کر ان کے کجاوے اتار چکے، جب مسلمان جو ہے پہنچے وادی میں، تو اس کے اوپر جو ڈالتے ہیں زین وغیرہ گھوڑوں پر، وہ اتار دیے، اونٹوں پہ جو ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے بیٹھک، اس کو ہٹا نکال کے رکھ دیے تاکہ وہ لوگ چین سے رہے، جانور بھی جو ہے بے چینی ہوتی ہے، اوپر کوئی چیز وزن وغیرہ ہے تو اس کو ہٹا دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رات ہماری نگرانی کون کرے گا، یعنی پہرا کون دے گا ہماری؟ یہ سب صحابہ ہیں، تو ہوتا تھا جہاں بھی سفر میں جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورے لوگوں کی کوئی نہ کوئی دو بندے جو ہے رات میں نگرانی کرتے تھے، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عباد بن بشرین اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدمت ہم انجام دیتے ہیں۔ مہاجرین جب مدینے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کی تھی، یعنی کہ انصار اور مہاجرین کے دونوں کے بیچ میں محبتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں کو جو ہے نا بھائی چارگی سکھا دی تھی۔ جب یہ دونوں حضرات پہرے دینے کے لیے گھاٹی کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عباد بن بشرین نے اپنے بھائی عمار بن یاسر سے پوچھا، آپ رات کے کس حصے میں آرام کرنا پسند کریں گے؟ دونوں جو ہے نا بات کرنے کے بعد، دونوں جگنے کے بجائے ایک دونوں میں سے کون ایک جگیں گے آدھی رات کو، اور دوسری آدھی رات کو کون جگے گا؟ دونوں جو ہے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمار نے جواب دیا کہ میں نصف اول میں آرام کروں گا، یعنی کہ میں ابھی پہلے سو جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے کہہ کر وہ ان کے قریب ہی لیٹ گئے، وہ بولے کہ میں پہلے سو جاتا ہوں، مجھے نہیں۔ تو صحابی جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو ہے سب سے پہلے سو گئے۔ رات سنسان تھی، جیسے ہوتا ہے ایسا شہر وغیرہ تو نہیں، جنگلوں میں ہوتا تھا یہ، اندھیری بھی رات تھی، ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا، ہر طرف خاموشی خاموشی نظر آتی تھی، آسمان پہ ستارے تھے، اور زمین پہ جو ہے درخت پتھر سب اپنے رب کی تسبیح میں مشغول تھے، یعنی خاموشی ہے، سناٹا ہے، بالکل کوئی چیز نہیں ہے، صرف جو ہے یہ صحابہ ہیں، یہ سارے صحابہ سو چکے ہیں، یاسر بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کر چکے ہیں، اب جو ہے قائل ہی کھڑے ہیں کون؟ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبیعت عبادت کی، اب ان کو دل بولا کہ بھائی چلو اب یہ سناٹا ہے، چین و سکون ہے، کیوں نہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور ان کے دل میں تلاوت قرآن کا شوق ہوا، کیونکہ یہ قرآن کے شیدائی تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے۔ جو بندہ جس کا شیدا ہوتا ہے وہ اپنا فارغ وقت یا جو بھی وقت ملتا ہے تو اس میں وقت خرچ کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم جو ہے موبائل کے دیکھنے کے اتنے شیدا ہیں، تو آپ محسوس کریں کہ ہم کہاں کہاں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں بھی تھوڑا وقت مل جائے ہم سیدھے جو ہے اپنا موبائل کو آن کر کے اس پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول تھے، ان کو تو قرآن سے محبت تھی۔ ایسے حالات میں، جنگی حالات ہیں، سب سو رہے ہیں، وہ اکیلے ہیں، چلو بیٹھ کے ہم یہ کریں گے، نہیں، وہ جو ہے نا
قرآن کی طرف تلاوت کرنے کا ان کو شوق ہوا. وہ قرآن کی شیرینی سے اس وقت سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے. اور سبحان اللہ، رات میں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے یا نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی ایک مٹھاس ایک عجیب ہوتی ہے. کسی نماز میں ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور جو ہے نا بڑی اچھے انداز میں جب آپ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو جو ہے نا بہت اس کو مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں. اور اللہ نے اگر سعادت بخشی ہے، جب معنی اس کے معلوم ہوتے ہیں بندے کو تو اور اس کا لطف زیادہ ہوتا ہے. چاہے قرآن پڑھنا ہی ایک مزہ آتا ہے، پھر اس کو جو ہے اچھے آواز میں پڑھنا ایک مزہ اس کا اور بڑھ جاتا ہے. پھر سب سے زیادہ جب مزہ جب آتا ہے کہ آپ جو ہے ساری دنیا خاموش ہے اور آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اور جو ہے سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مزہ تو سب سے اونچا ہوتا ہے. چنانچہ یہ قبلہ رخ ہو کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور اپنی بہترین اور خوبصورت آواز میں سورہ کہف کی جو ہے تلاوت شروع کر دی. جب یہ تلاوت قرآن میں پوری توجہ مشغول ہو گئے تھے تو اسی دوران میں دشمن کی طرف سے ایک آدمی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آپ پہنچا. جب یہ سب سو گئے، یہ اکیلے بیٹھے ہیں اور جیسے یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہاں سے جو ہے ایک بندہ آیا جو اینیمیز کی طرف سے تھا. وہ آ کے جو ہے نا اس نے دور ہی سے حضرت عباد بن بشرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلی کے یعنی کہ بالکل شروع میں ہی کھڑا ہو کے اس دیکھا تو سمجھ گیا کہ یقیناً نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ وہاں سے دور سے جب دیکھا وہ کافر تو سمجھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھی گھاٹی کے اندر ہے. یہ سمجھے کہ یہ ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے نا نیچے ہیں اور یہ ان کا پہرا دار ہے. اس نے اپنی کمان نکالی اور تیر اس پہ لگایا اور تیر نشانہ لگا کر سیدھے جو ہے ان کے جسم میں مار دی. وہ جا کے جو ہے سیدھا عباد بن بشرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا تیر لگا. تیر کو اپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا. انہوں نے جیسے تیر لگا ان کو تو اس کو نکال کے کھینچ کے جو ہے تیر کو پھینک دیے اور اپنی تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھے. تو اب اس میں لوگوں کو کہیں اشکال نہ آ جائے کہ بھئی نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ مختلف دنوں میں خون نکلنے سے نماز توڑ دینا ہے. تو مختلف جو ہے نا پہلے جتنے بھی اعمال آئے ہیں وہ جو ہے دھیرے دھیرے آئے ہیں، اس کے بعد چینجز ہوتے گئے دین. تو اس وقت وہ تھا ہوگا تو اس لیے وہ نماز کو اپنی توڑے نہیں اور پڑھتے رہے، اپنی تلاوت کو جاری رکھے اور تیر نکال کے پھینک دیے. وہ تلاوت میں اتنے مشغول، اتنے کیا کہنا چاہیے، تلاوت سے اتنے محظوظ ہو رہے ہیں، اتنی مزہ آ رہا ان کو، تو یہ دوسری تکالیفیں محسوس نہیں ہو رہے. تو انہوں اپنی تلاوت میں مگن ہے، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کو زخم ہو گیا ہے کہ بھئی اس کو توڑ دیے، تیر کو پھینک دیے نکال کے اور پھر وہ اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے. اسی دوران میں دشمن کی طرف سے ایک آدمی اس کے کیا کرا، پھر اس نے دوسری جو ہے نا دوسری تیر ماری. تو یہ جو ہے نا پھر دوسری تیر کو بھی اسی طریقے سے نکالے اور نکال کر جو ہے نا پھینک دیے. پھر وہی اپنی نماز میں مشغول ہو گئے. پھر اس نے تیسری تیر ماری، فرسٹ مارا، دو مارا، نکالے پھینک دیے، تیسری بار میں مارا تو انہوں نے اس کو بھی اسی طرح نکال کر پھینک دیا جیسے پہلے دو تیر مارے. اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے اپنے ساتھی کے پاس پہنچے اور یہ کہتے ہوئے ان کو بیدار کیا. اب جو ہے نا جب تیسرا تیر نکلا، انہوں نے تیر تو نکال کے پھینکے لیکن اسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے عمار بن یاسر کے پاس پہنچے اور یہ کہتے ہوئے ان کو بیدار کیا کہ اٹھیے، زخموں نے مجھے نڈھال کر دیا. اب جب جو ہے نا ان کو کشی تھوڑی سی طاری ہونے لگی تو بولے کہ بھئی اب اٹھو، میں جو ہے نا زخم سے میں جو ہے بالکل نڈھال ہو رہا ہوں، میں آپ اٹھ جائیں. جب اس آدمی نے ایک بجائے دو آدمیوں کو دیکھا تو اس نے بھاگ گیا. پہلے تو انہیں ایک ہے سمجھ کے مار رہا تھا، جیسے حضرت عمار اٹھے تو وہ جو ہے نا وہاں پہ سے وہ آدمی جو حملہ کر رہا تھا وہ بھاگ گیا. یاسر بن کی توجہ ان کی طرف ہوئی تو ان کے تینوں زخموں سے تیزی کے ساتھ خون بہ رہا تھا. ان کے جسم سے 3 جگہ جب تیر لگا ہے تو ایک سے ہی بندہ یہ ہو جاتا، 3 لگنے کے بعد
انہیں جو ہے کشی جب طاری ہوئی تو وہ گئے جا کے اٹھائے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا جب پہلا تیر آپ کو لگا تھا؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ جب پہلے ہی لگ گیا تھا تو تبھی اٹھا سکتے تھے۔ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھنے میں مصروف تھا اور اس کو ختم تک پہنچائے بغیر درمیان میں چھوڑ دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہو۔ اللہ اکبر! وہ اتنے مزہ آ رہا تھا ان کو کہ بولے کہ میں قرآن جب پڑھ رہا تھا تو میرے کو تیر لگنے کی کوئی تکلیف ہو ہی نہیں رہی تھی، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا قرآن میں چاہ رہا تھا کہ قرآن یہ سورے کو جو ہے نا میں کمپلیٹ کر لوں۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اس پاسبانی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا یہ کام دیا ہے کہ نگرانی کرنے کا ہے، تو بولے کہ اگر مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہوتا کہ نگرانی کے لیے آپ کو ٹھہرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری تھا، ورنہ میں قرات کے سلسلے کو ختم نہ کرنا چاہتا تھا، چاہے اس میں میری جان چلے جائے۔ تو اتنی شدت سے وہ محبت تھی قرآن کے ساتھ انہوں بول رہے ہیں کہ بھائی اب میں 3 مارا ان تیر، میں مر بھی جاتا تو نماز نہیں توڑتا اور جو ہے نا قرآن پڑھتا رہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نگرانی کرنا ہے، نگہداشت کرنا ہے، اس لیے جو ہے نا میں وہ حکم کی ٹوٹ نہ جائے، اس لیے جو ہے میں نے آپ کو آ کے جگایا۔ تو اتنی محبت تھی قرآن سے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جیسے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں یہ بارے میں کہ مرتدین تھے جو خلاف جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ چلا تھا، مسلمہ کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے جب آپ زندہ تھے، تبھی اس نے جو ہے نا اعلان کیا تھا کہ آپ وہ علاقے کے، میں یہ علاقے کا نبی ہوں۔ تو ہم ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی اس میں۔ تو وہ فتنے کو ختم کرنے، اس کے جو ایمان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ مل گئے تھے تو ان کو دائر اسلام میں واپس لانے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی تھی، جس میں حضرت عباد بن بشرین اس کے اگلے دستے میں شامل تھے۔ جنگ کے دوران جس میں مسلمان ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی کامیابی زیادہ نہیں ہوئی تھی، حضرت عباد نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار دونوں فرق جنگ کو ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں، دونوں تھے، مہاجر تھے، انصار تھے، دونوں کے الگ الگ جو ہے نا بیلٹن گروپس تھے، 2 گروپس تھے الگ الگ کے۔ تو اب اس میں جو ہے نا ایک گروپ دوسرے گروپ سے بھائی انہوں کی ذمہ داری، انہوں نے آگے جانے تو ہم پیچھے جائیں گے، ایسا اس قسم سے کچھ چیزیں وہ دونوں میں چل رہے تھے 2 گروپس میں۔ اور جب انہوں نے سنا کہ ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو بزدلی اور کم ہمتی کے تانے دے رہا ہے تو یہ باتیں ان کو سخت ناگوار گزری، اور ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ ان خطرناک لڑائیوں میں مسلمان کی کامیابی کی اس کے سوا دوسری کوئی شکل نہیں ہے کہ مہاجرین اور انصار دونوں مل کے لڑیں۔ اگر ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لڑو ہم نہیں لڑنا، ایک دوسرے کی بزدلی کے تانے دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اب جو ہے نا ہم جنگ ہار جائیں گے، اس لیے جو ہے نا دونوں مل کے لڑیں گے اور ڈٹ کے جو ہے جہاد کریں گے، ان لوگوں سے لڑائی لڑیں گے، تو پھر ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے جنگ۔ آخری اور فیصلہ کن لڑائی سے ایک رات پہلے حضرت عباد بن بشرین نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان ان کے لیے پھٹ گیا ہے، اور جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو ان کے پیچھے اس کا جو ہے دروازہ بند ہو گیا، جب آسمان کا کھلا اور یہ جب اندر چلے گئے تو وہ بند ہو گیا۔ صبح کو انہوں نے اس کا ذکر حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور پھر خود ہی کہا کہ کہے اپنے اور ایک دوسرے صحابی ہیں ان سے بتایا کہ بھئی مجھے ایسے خواب آیا، اور خود ہی جو ہے اس کی تعبیر دینے لگے، بولے کہ ابو سعید اللہ کی قسم یہ شہادت ہے۔ دن کو جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت عباد بن بشرین نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جو اونچا جگہ ہوتی اس پر ٹھہر کے آواز بلند پکارنا شروع کیا، اے انصار کی جماعت، تم دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تلواروں کے میانے توڑ کر پھینک دو، اور دیکھو تمہاری طرف اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تم جو ہے نا وہ جو 2 ٹیمز بن گئے تھے ان کو بولے کہ انصار کے اپنے، یہ انصاری تھے یہ صحابی، تو انصاری کو بولے کہ بھئی اپنے تلواروں کی میانے توڑ کر پھینک دو، نکال لو اپنے تلواروں کو باہر، اور جو ہے اسلام کو
میان جو رکھتے جو ہے نا اس میں کیس جو ہوتا ہے اس کو میان کہتے ہیں. تو بولے وہ میان رکھیں گے تو پھر دوبارہ تلوار واپس رکھنے کی نوبت نہ آئے, تو اس کو توڑ کے پھینک دیں گے تو اب کنٹینیوسلی آپ کو لڑنا ہے, اس لیے اس کو توڑ کے پھینک دو بولے وہ, تاکہ جو ہے اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے. وہ مسلسل یہ آواز لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے پاس تقریباً 400 انصاری جمع ہو گئے, جن کی سربراہ میں مختلف صحابہ بھی تھے. ثابت بن قیس, حضرت برا بن مالک, حضرت ابو دجانہ تھے, حضرت عباد بن بشرین نے, اور ان کے یہ ساتھی اپنی تلواروں سے دشمنوں کی صفوں میں خوب جو ہے دشمنوں کو مارتے رہے اور جو ہے ان کو پیچھے ڈھکیل دیے, یہاں تک کہ مسلمہ کذاب اور اس کے جو ساتھ اس کی جو فوج میں تھے وہ حدیقۃ الموت میں چلے گئے. حدیقۃ الموت بولتے یہ بھاگ کے جا کے جو ہے مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھی جو ہے ایک بہت بڑی جگہ تھی اس میں چلے گئے تھے. تو اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہاں پہ بہت سارے مسلمہ کذاب کے جو ساتھی تھے ان کو مارا تھا, تو اس کو جو حدیقۃ الموت, موت کا باغ اسی لیے مشہور ہو گیا تھا. میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. پھر وہیں حدیقۃ الموت کی دیواروں کے پاس حضرت عباد بن بشرین شہید ہو کر گر پڑے. یہ جنگ میں جو ہے ان کو یہ شہید ہو کے گر پڑے, تلواروں کے خون میں وہ نہا لیے تھے. اس وقت ان کے بدن پر اتنے تلوار, نیزے, تیروں کے زخموں کے نشان تھے کہ ان کو پہچاننا مشکل تھا, اتنے زیادہ ان کے اوپر نشانات لگے تھے. ان کو ان کی بعض علامتوں کی مدد سے پہچانا گیا. بعض چیزیں ہوتے ہیں انسانوں کی, تو وہ مخصوص چیزوں کو دیکھ کے جو ہے پہچانا گیا ان کو کہ بھئی یہ وہی ہیں بول کے, ورنہ جو ہے بڑا مشکل تھا کہ ان کو پہچان پانا. تو ایسے جو ہے وہ شہید ہوئے اسلام کے لیے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک ایمان و اعمال کی محبت اور رغبت کے لیے ایک دعا لکھے ہیں, یہ پڑھتے بھی ہیں, ہم لوگ کو پتہ بھی ہے, لیکن پھر سے میں یہاں دہرا دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کو محبت اور عقیدت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, جو عبادت کر رہے ہیں, ایک بوجھ سمجھ کے نہ کرنا ہے. ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی محبت میں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ارے پڑھنا ضروری ہے پڑھ رہے ہیں, نہیں, اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں ہم. تو ہم اس کے لیے روزانہ کچھ وقت نکال کر اعمال کی مشق کریں, تاکہ ایکسرسائز کریں, جیسے نماز کی, تلاوت کی, تو اس میں لذت, مزہ آنے لگے, ایسی کوشش کریں. اور ہمیں ان اعمال سے محبت ہو جائے, اس کے لیے روزانہ فضائل اعمال, جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جب فضائل معلوم ہوں گے کہ ہر ایک انسان میں لالچ ہوتا ہے. جیسے جو ہے نا آپ کے سیل وغیرہ جب لگتا ہے تو اس نے لگاتا ہے کہ بھئی ارے 10-20% سیل ہے بولے, بہت ساری چیزیں اس میں, ساری چیزیں آئٹم نہیں رہتے, لیکن کیونکہ معلوم ہے انسان جو ہے نا لالچی ہے, جیسے کوئی چیز مل رہی تو اس پہ جو ہے نا ٹوٹ پڑتا ہے. تو 2-4 آئٹم کے وہ لوگ جیسے کرتے ہیں سیلس والے, آپ جانتے ہیں, ایک 8-10 آئٹم کے جو ہے نا 20% کم کر دیتے, لیکن بقیہ کے سب کے بڑھا بھی دیتے یا سیم رکھتے. تو آدمی جو ہے نا اس کے طرف بھاگتا ہے جب یہ سنتا ہے, تو بھئی موقع ہے, چلو سستے میں مل رہا بول. تو یہاں پہ بھی جو ہے اعمال کی فضائل جب پتہ چلیں گے ہم کو کہ بھئی نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا ہم کو, خشوع والی نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا, 2 رکعت نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا, اور تلاوت قرآن پہ 1 حرف پہ کیا ملے گا ہم کو, کیا کیا چیزیں اس کے ہم کو ملیں گے. جب اس کو پتہ چلے گا ہم کو فضائل, تو یہ جو ہے نا اس میں محبت پیدا ہوگی. یعنی ارے چلو امی ڈراتے, امی ناراض ہو جاتے بول کے پڑھ رہے ہیں, ابا ناراض ہوتے بول کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ بات نہیں ہوتی. وہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو دل سے محبت ہو, جب پڑھیں تو پھر اس کے یہ ہوتے. اسی کے لیے ایک دعا لکھی, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہم حبب الینا, اے اللہ ہمارے دلوں میں, حبب الینا ہمارے دلوں میں ایمان کی, الینا ایمان وزینہ, ایمان کی جو ہے محبت ڈال دے اور اس کو زینت دے دلوں کا, اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے, خوبصورت بنا دے ہمارے لیے. وہ فی قلوبنا ہمارے دلوں کے لیے, وہ کرہ الینا اور ہمیں کیا ہے نفرت ڈال دے, کس سے, کفر سے اور فسوق سے, گناہوں سے, ہم کو کیا ہے اس سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے, والعصیان سے, وجعلنا من الراشدین اور ہم کو نیک راہ پر چلا, نیک لوگوں میں ہم کو شامل فرما, ایسے لوگوں کا راستہ چلا جس پہ تو راضی ہو گیا. تو یہ پیاری دعا ہے, اس کو جو ہے اپن پڑھنا چاہیے. دعا سے
دعا کا ہی مضمون ہے آج، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اسم اعظم جو ہے، بعض آیتیں ہیں، بعض اللہ کے اسم اعظم ہیں جس کو پڑھنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے، اس میں کوئی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ بعض اسماء احادیث وغیرہ میں آئے ہیں۔ تو اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے، ان دو آیتوں جو آ رہی ہیں اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس میں اللہ کے جو ہے نا تین نام ہیں، تین نام میں سے کوئی ایک نام ہے جو اسم اعظم ہے، تین نہ بلکہ اللہ الہ بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا جو بھی نام ہے تو یہ آیت پڑھ کے آپ دعا کریں تو جو ہے نا انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور ایک دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں جو ہے نا حی بھی اللہ کا نام ہے، اللہ اللہ کا نام ہے، قیوم اللہ کا نام ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کرنے سے پہلے ہم کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ جو بھی ہم دعا کریں، دعا مخل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے کہ آم ہے، آم میں چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر جو اصل مغز رہتا، تو دعا مین امپورٹنٹ ہے۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا ہے، اٹھنے سے لے کے سونے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، ہر جگہ ہر جگہ پہ آپ کو دعا ہے۔ دعا میں کیا ہے، ہم اللہ سے جو ہے نا چیزیں مانگ رہے ہیں، اپنے فتنوں سے بچنے کی مانگ رہے ہیں، کپڑے پہن رہے تو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ارے میری طاقت نہیں تھی اللہ آپ نے میرے کو پہنا دیا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس سے میرے کو بہتر چیزیں دے مانگ رہے ہیں آپ۔ تو دعاؤں کا ہر ٹائم بلا بھولے ہم کو اس کا اہتمام کرنا۔ دوسرے مختلف احادیث میں اور اس میں اعظم آئے ہیں، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت۔ یہ سب جو ہے احادیث میں آئے ہیں، یہ بھی اس میں اعظم فرمایا ہے۔ تو ان کو پڑھ کے دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور ایک بندہ، ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی دعا میں عرض کیا، اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلے اس کے کہ ساری حمد و ستائش تیرے ہی لیے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، کوئی آپ کا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے آپ کے، تو نہایت مہربان اور بڑا محسن ہے، آپ جو ہے نا مہربانی کرتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں آپ۔ اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کیا بولے وہ، اے ذوالجلال والاکرام، اے حیو و قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ دو پوری انہوں دعائیں کرنے کے بعد جو ہے یہ دو آپ کے کلمات پڑھے، وہ ذوالجلال والاکرام اور حیو یا حیو یا قیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، اگر اس وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا ذکر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس یقین کے مطابق ہے، اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں یہ حدیث سب سے اونچی حدیث ہوتی ہے، قرآن کے بعد یہ سب سے حدیث قدسی ہوتی ہے، جس میں الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، صرف زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اتنی اونچی حدیث ہوتی ہے سب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق، جیسا وہ یقین، جیسا یہ گمان کرتا ہے میرے ساتھ، اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے دل میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر نہ ہو، جیسے دل ہی دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تصورات میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو خبر نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا، جیسے وہ میرے کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے، کسی کے سامنے، اب جیسے ہم اللہ کے ذکر کر رہے ہیں
اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تو جیسے اب ہم کر رہے ہیں، تو میں ان سے بہتر بندوں کے، یعنی کہ اللہ کے پاس کون ہے، اس سے بہتر مخلوق جو ہے ہم سے، جو گناہوں سے پاک صاف ہے، ان کے سامنے ہمارا ذکر ہو رہا۔ آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم محفل میں بیٹھے ہیں سب سارے، تو ہمارے نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ہو رہے ہیں، تو کتنی اونچی بات ہے کہ بندہ جو ہے ذکر سے جڑا رہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسوں کو یاد کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ فرشتوں کی محفل جو ہم سے معصوم ہیں وہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے میرے رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھا، وہ کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں، یا کہا کہ جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ ایک خاص ہو۔ یہ تو سب نارمل ہر کوئی بولتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے کو کوئی ایک اسپیسیفک، کوئی میرے لیے مخصوص جملہ آپ بتائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا، یعنی اللہ کو ہٹا دیں، اس کے علاوہ جتنی سارا آسمان ہے، سب کائنات جس میں تارے، سورج، اسٹارز، جو جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں جو ہم کو معلوم ہے، وہ سب سارے چیزیں، سمندر، ان سب کو کیا کرو، جس سے آسمانوں کی آبادی ہے، اور ساتوں زمین، سات زمین، سات سمندر، اور نہ جانے جو جو اس کے اندر ہے، جھاڑ، پہاڑ، یہ سب کیا کرو، ترازو جو ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، ترازو جو ہوتا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، بیلنس جو ہوتا ہے اس کی ایک طرف کیا کر دیں آپ، پوری ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانیں، سارے اسٹار، آپ کا مون، اور کیا ہے آپ کا سن، اور کیا کیا ہے، سب سارے، پورا گیلیکسی ڈال دیں اس کو، اور سات زمینیں بھی اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور ایک پلڑے میں کیا ڈالیں، لا الہ الا اللہ، تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی ہے ہم کو نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا کلمہ ہے، ہم کو پڑھنے میں 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہوں گے، لیکن کیا ہو رہا، اس کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ اس کی بنایا ہے کہ اس کا پورے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ہر چیز اللہ کے سوا اس میں ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ وزن ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے قریب کون ہے، سب سے اچھا بندہ کون ہے اللہ کے نزدیک، اور قیامت میں اللہ کے قریب کون سب سے زیادہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جو مرد ہو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور جو عورتیں اسی طرح کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی ہو، جو ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور جو ہے قیامت میں وہ سب سے اچھا بندہ، افضل بندہ ہوگا۔ اور کیا ہے، تو ذکر، آپ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے، آپ یعنی کہ ہر وقت پاک ناپاک کی ہر حال میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، تو اس کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے آپ کو، بغیر وضو کے بھی آپ چلتے پھرتے، تسبیح اگر ہاتھ میں رہے تو بندے کو یاد ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تسبیح ہو یا ڈیجیٹل تسبیح ہو، بندہ انگلی میں رکھے، تاکہ جو ہے وہ رہنے سے بندے کو یاد آتا کہ بھرے پڑھتا ہے، تو اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی فارغ ہیں آپ، جب بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ تسبیح اپنی کرتے رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا وہ لیول عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، نیکی کے ابواب یعنی کہ ڈورس، یعنی ثواب کے کام بہت ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، نیکی کے باب بہت سارے ہیں، اور یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں جو ہے نا یہ اتنے سارے نیکیاں کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتا، میں یہ کر نہیں سکتا، لہٰذا آپ مجھے کوئی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور پرماننٹ اس کو پکڑ کے رکھوں میں، اور اسی پر
जम जाऊं और बस वही मेरे लिए काफी हो जाए। ऐसा बताइए आप, बहुत सारे तो हैं, ज़कात देना है, नमाज पढ़ना है, हज देना है, बहुत सारे अमाल हैं जो करने के हैं, जो सवाब और अजर मिलता है, लेकिन मुझे कोई एक चीज ऐसी बताइए जिसको मैं पकड़ लूं और हमेशा करता रहूं। तो इसी के साथ ये भी अर्ज किया कि जो कुछ बताएं वो बहुत ज्यादा भी ना हो, कोई लंबा चौड़ा मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे को इतना ना बताएं। और लंबा चौड़ा अगर हो तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, याद करना नहीं होगा मुझसे इतना लंबा। आप बता देंगे कि बस सूर्य बकरा पढ़ लो, तो फिर मैं तो नहीं पढ़ सकूंगा इतना लंबा, मिसाल के तौर पे। तो इतना लंबा नहीं पढ़ सकता, मुझे कोई ऐसी चीज बताएं छोटी भी हो, मुख्तसर हो, तो मैं उसको पढ़ूंगा। आपने फरमाया बस इसका एहतमाम करो और इसकी आदत डालो कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये इससे अपनी जबान को तर रखो, छोटा भी कोई लफ्ज है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कहीं बैठा और इस निशस्त में उसने अल्लाह को याद नहीं किया, तो ये निशस्त इसके लिए बड़ी हसरत और खसारे के बास बनेगी, नुकसान हसरत होगी उसको। कि कहीं भी हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए उसमें, बगैर उसके आदमी ये न होना। तो इसी तरह जो शख्स कहीं लेटा हो और इसमें इसने अल्लाह ताला को याद नहीं किया, तो ये लेटना इसके लिए बड़ी हसरत और खसारे की बात बनेगा। यानी कि जितनी देर आप बंदा बैठा है, कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कोई महफिल में ही बैठे हैं आप, दोस्त अहबाब या किसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो कुछ देर अल्लाह की बात करना, नबी की बात कर दे के उस महफिल को खत्म करना, या चाहे कम से कम जो है कुछ एक आध कलमा ही कह देना चाहिए, वरना हसरत वाली महफिल हो जाएंगी। हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं कि आखिरी बात जिस पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ वो ये है कि मैंने आपसे दरियाफ्त किया कि कौन सा अमल अल्लाह तबारक ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। तो आपने इरशाद फरमाया वो अमल ये है कि तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम्हारी जुबान जिक्र से तर रहे, जिक्र चलता रहे तुम्हारे को। ये जो है ना अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद अमल है कि कंटिन्यूअसली आप अल्लाह का जिक्र करते रहे। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम दुनिया में कुछ लोग नरम व गदास, नरम बिस्तरों पर लेट कर भी सोने के बजाय अल्लाह ताला का जिक्र किया करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत के आला दर्जात में दाखिल फरमाएंगे। यानी कोई ये ना समझे कि जब तक असबाब ना छोड़े जिक्र अल्लाह से नफा नहीं पहुंचे। अब ये ना समझ